کتاب المستظرف اور حجت اللہ علی العالمین اور تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 1000 سال پیشتر یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام طبع اول حمیری تھا، ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورہ کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت اور شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارے کو جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا، اور بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور و نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے گا؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ اور بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نذر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سمایا کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخری زماں صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو باہمی عہد کر لیا کہ ہم یہیں مریں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخری زماں صلی اللہ تعالی وسلم یہاں تشریف لائیں گے تو ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی، اور جو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کے لیے ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کرام کی کافی مالی امداد بھی کی، اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو۔ اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا۔ اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسل یہ خط محفوظ رکھے حتیٰ کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے ذرا، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ اور خط کا مضمون یہ تھا کہ کم ترین مخلوق طبع اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید الابرار و اخیار
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اما بعد۔ اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سچے رسول ہیں آپ۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلٍ 400 علماء کے اندر حرز جا کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے بڑے بڑے عالم ربانی کی اولادوں میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی سنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کے لیے جوق در جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میرا قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ وہ 2 منزلہ مکان جو شاہ یمن طبعی انہیں بنوایا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہری۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبع کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے دیکھتی ہی پہچان لیا اور فرمایا، ابو لیلہ ہو تم؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ ہوں۔ شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ وہ خط دیا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبع کو آفری اور شاباش ہے۔ تو ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا، اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے فیض پایا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانات اور بازاروں کو سجانا، مزین کرنا صحابہ کرام کی سنت میں سے ہے۔ پھر آج اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کو مزین کیا جائے اور جلوس نکالا جائے، اور اسے بدعت کہنے والا خود کیوں بدعتی نہ ہوگا؟